عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک یہودی چائلڈ ڈاکٹر جو اپنے دین کا عالم بھی تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک چائلڈ اسپیشلسٹ یہودی پیشوا رابرٹ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جس کا سبب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 بنی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور طلاق والیاں 3 حیض یعنی 3 پیریڈز تک عدت گزاریں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ ایک مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% تک پروٹین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر عورت کا رحم پہلے شوہر کے ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات اس عورت کی عدت کی جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی عدت طلاق شدہ سے زیادہ ہے، کیونکہ غم اور حزن کی وجہ سے پہلے شوہر کا ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کو جان کر یہودی پیشوا ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی عورتوں کے رحم میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے رحم میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! بے شک اسلام ہی واحد اور سچا مذہب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔